الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی، رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمعہ کے صیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ میلادی کسوٹی کرواؤں گا انشاءاللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، اور ایصال ثواب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور حاضرین ناظرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری ملک کریں، اس سب کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شان شان مرحمت فرما، اور یہ سارا ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں نظر فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز داتا حضور امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور عالمی مدنی مرکز میں عید تک تشریف فرما رہنے والے عاشقان میلاد، اور خصوصاً 10، 11، 12 ربیع الاول
शरीफ को मदनी काफिलों के बनने वाले मुसाफिरीन, मदनी इनामात की आमिलात व आमिलीन, और आज पीर शरीफ को जिन्होंने यौम कुफल मदीना मनाया और जो नहीं मना सके या जिनको याद नहीं रहा, वो अब कल अभी से लेकर कल गुरूब आफ्ताब तक यौम कुफल मदीना मना लें, उनको भी इसका सवाब पहुँचे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। आज ज़िला मीरपुर पाक मोहम्मदी काबीना कश्मीर और रोहीला वाली ज़िला मुजफ्फरगढ़ पाक शाफ़ी काबीना पंजाब, ये ओबीवेन के ज़रिए शिरकत की सआदत पा रहे हैं और मजलिस दरस फैज़ान सुन्नत की खुसूसी शिरकत है। और कल इंशाअल्लाह ओबीवेन के ज़रिए पिंड दाद खान ज़िला जेहलम पाक हम्बली काबीना पंजाब पाकिस्तान और डेहरकी ज़िला घोटकी पाक जसूली काबीना बाबुल इस्लाम, और आइंदा कल मदनी मुज़ाकरे में शिरकत मजलिस नशर इशाअत। और आज बाबुल मदीना की एक काबीना की हाज़िरी, दो काबीनात की हाज़िरी होनी है इंशाअल्लाह। रज़वी काबीना कोरंगी लांडी और अतराफ, शिराजी काबीना भैंस कॉलोनी स्टील टाउन गगर फाटक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा आज कश्मीर में हमारे आशिका ने मीलाद जमा है और बड़ी सर्दी हो रही है वहाँ पर। हाँ, ज़महरीर की याद। जब सख्त सर्दी हो तो क्या पढ़ना चाहिए, याद है किसी को? माशाअल्लाह। हमारे यहाँ बाबुल मदीना में इस वक्त सख्त सर्दी नहीं है, तो ये बाबुल मदीना के लिए नहीं है, लेकिन कश्मीर वालों के लिए ये दुआ अगर ये पढ़ लें, दुनिया में जहाँ जहाँ सर्दी है वो ये अगर दुआ कर लेंगे, सख्त सर्दी महसूस हो रही हो तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, आज बड़ी सख्त सर्दी है। या अल्लाह, मुझे जहन्नम के ज़महरीर से बचा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़महरीर में ठंडक का अज़ाब है, इससे हमने पनाह मांगी। ये उसमें सर्दी का अज़ाब, अब वो खुदा जाने कैसा होगा। हदीस में है कि उसमें जब गड़ा है जहन्नम में ठंडक का, तो उसमें जब काफिर को फेंका जाएगा तो ठंडक से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें ठंडक के अज़ाब से भी बचाए और गर्मी के अज़ाब से भी बचाए, आग के अज़ाब से भी महफूज रखे, सांप बिच्छुओं के अज़ाब से भी बचाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे बापा जान, मैं गुजरात हिंद मदनी अत्तारी काबीना गुजरात अजमेरी से मोहम्मद आदम अत्तारी 41 दिन के काफिला कोर्स के लिए हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बापा, आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि क्या मदनी मुन्निया और मदनी मुन्ने किस उम्र में घर दर्स दे सकते हैं? नीस क्या दर्स देने के लिए उर्दू का दुरुस्त होना ज़रूरी है?
میرا نام محمد فردین اتاری ہے. میں ہند کے شہر مصطفیٰ آباد کا رہنے والا ہوں. مدرسۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ حافظ کو کیسا ہونا چاہیے؟ حافظ کس کس کی شفاعت کرے گا؟ کون سا حافظ شفاعت کرے گا؟ پیارے باپا جان، آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں باعمل حافظ بن جاؤں. آمین. درس دینے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل یعنی کہ پالنے میں تھے، یعنی عمر شریف بالکل چھوٹی تھی، دودھ پیتے بچے تھے، اور آپ نے نیکی کی دعوت دی تھی. یہ معجزہ تھا آپ کا. تو ویسے یہ ممکن نہیں ہے کوئی دودھ پیتا بچہ مطلب درس دے. تو بہرحال یہ کہ جو بولنا جانتا ہے، بعض بچے بہت شارپ ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، وہ ایسا بولتے ہیں بچپن میں کہ بڑا نہیں بول سکتا. تو اگر صلاحیت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، درس دینے کی صلاحیت ہے. اردو شرط نہیں ہے، انگلش میں بھی درس دے سکتا ہے، عربی میں بھی دے سکتا ہے، کسی بھی زبان میں دے سکتا ہے درس. کئی زبانوں میں اپنی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں وغیرہ وہ جو شائع ہوئی ہیں جن کے درس دینے کی اجازت ہے، خصوصاً فیضان سنت. تو اس میں جس زبان میں وہ درس دے گا وہ زبان کم از کم اتنی وہ پڑھ سکتا ہو کہ جس سے ایسی غلطیاں نہ کرے جس سے معنی بدل جائے کرے. واجب بھی اس کو وہ زبان آتی ہو. اب ظاہر ہے کہ ایک ایک حرف اور ایک ایک تلفظ لے کر بیٹھیں گے تو پھر تو وہ کوئی بھی نہیں ملے گا دنیا میں شاید. تو وہ اپنا مفہوم پہنچا سکتا ہو اور معنی میں فساد واقع نہ ہوتا ہو کہ کچھ کا کچھ وہ بیان کر جائے. تو اس طرح کی جو بھی وہ زبان جس میں وہ درس دے رہا ہے وہ اگر اس کو آتی ہے مرحبا اس کو درس دے، اور درس دینا چاہیے. اس سے کیا اگر کوئی کمزوری تلفظ وغیرہ کی ہوتی بھی ہے تو آہستہ آہستہ وہ بھی دور ہو جاتی ہے، ثواب کا ثواب ملتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت پہنچتی ہے، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو سب کو درس دینا چاہیے، بچوں کو بھی دینا چاہیے درس، بڑوں کو بھی دینا چاہیے، مدنی منوں کو بھی، مدنی منیوں کو بھی دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ قرآن و حدیث میں جو قرآن کریم یاد کرنے کے، حفظ کرنے کے جو فضائل بیان ہوئے، تو اگر کوئی قرآن حفظ کر لے، یاد کر لے، تو وہ سارے فضائل اس کو حاصل نہیں ہو جاتے، ان کا یہ مصداق نہیں بن جاتا جب تک کہ اس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو. اور حقیقت میں قرآن پاک حفظ کرنے کا جو نتیجہ اور صحیح مقصد اور رزلٹ یہی ہے کہ قرآن پاک کے احکام پر عمل کیا جائے. ایک شخص حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. آپ نے اسے دعا دی اور فرمایا قرآن دراصل یعنی حقیقت میں قرآن اسی نے حفظ کیا جس نے اس کے احکام مانے اور اس کی پیروی کی. آپ ایک بار پھر غور فرمائیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ حقیقت میں حافظ قرآن وہی ہے کہ جس نے قرآن کے احکام کو مانا اور ان پر عمل کیا، پیروی. اب اگر اس ارشاد صحابی کا کوئی مطلب یعنی کہ پیکر بن جائے، مصداق بن جائے کہ قرآن کریم کے احکام کو مانا، چلو مانتا تو ہے لیکن پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ظاہر ہے کہ ایک کام ہے جس کو کرنا جو ہے نا یہ نفس، شیطان، معاشرہ آڑے آتا ہے.
تو یہ کرنا، تو اصل میں حافظ وہی ہے. لیکن ہمارے آخر ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بس وہ حفظ کر لیا، وہ چاہے مطلب وہ حفظ کرتا رہا پیچھے بھولتا رہا تو پھر حافظ صاحب کہلاتا. اس کو لقب مل گیا حافظ صاحب کا، یاد ہو یا نہ ہو اس کو. لوگ حافظ صاحب کہیں گے یہ پھولتا رہتا ہے، اپنے جامع میں نہیں سماتا. بلکہ یہ وقوف کا بے بولوں یا بے کا وقوف بولوں، کیا بولوں اس کو؟ اپنے نام کے آگے حافظ لکھتا ہے، حالانکہ وہ حافظ نہیں ہوتا، اس کو یہ بھول چکا ہوتا ہے. کئی ایسے آپ کو ملیں گے معاشرے میں جو قرآن کریم بھول جاتے ہیں. تو جب بلا دیا اس نے قرآن کریم، اس کو بلا دیا گیا، وہ حافظ کس بات کا؟ یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر حقیقت میں حافظ قرآن ہے واقعی، اس کو یاد ہے، تب بھی اب حافظ کی آپ نے صحیح جو مطلب بزرگوں کے نزدیک جو حقیقت میں اس کی اصل جو ہے حفظ کی، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ ہے، اس کا جو مطلب ہے کہ حاصل ہے اور اصل مقصد ہے وہ یہ قرآن کے احکام کو مانے اور اس کی پیروی کرے، اس پر عمل کرے، تو حافظ. یہ سب کچھ کر بھی لیا. جس نے یہ کر لیا وہ اپنے آپ کو کبھی کہے گا نہیں کہ میرا نام فلاں حافظ. حافظ نام لکھنا اپنے نام کے ساتھ حافظ، اس میں شرعاً اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن اپنے عمل کا اعلان ہے، ایک خفیہ عمل کا اعلان ہے جس میں ریا کا خطرہ موجود. حب جاہ، آنکھیں کھولے ہوئے دیکھ رہا آپ کی طرف کہ جب آپ نے اپنے نام کے ساتھ حافظ فلاں، اچھا اب حافظ صاحب ہیں، اب آپ بھولے. حافظ صاحب دعا میں یاد رکھنا، اب آپ گئے کام سے. تو کتنے خطرات ہیں اس میں. یہ آپ نے اپنی فضیلت بتائی تو یہ سب ہوا نا. آپ کو مزہ تو آیا لیکن یہ مزہ جو ہے نا یہ رسکی ہے. یعنی اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے کہ کسی نے کہا دعا میں یاد رکھنا، یا یہ سب یہ خطرات بتا رہا ہوں، یہ آفتیں ہیں کہ مطلب اللہ نہ کرے بندہ ریا میں پڑ جائے، حب جاہ میں پڑ جائے. آج کل کے حافظ صاحب جو ہوتے ہیں ان کو معلومات ہوتی نہیں عام طور پہ. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ عموماً ان کو یہ حب جاہ، ریا یا پھولنا پھلنا یہ معلوم نہیں ہوتا. جس نے حفظ کیا چاہے ادا کیا وہ حافظ صاحب ہیں. جس نے حج کیا وہ اپنے منہ سے بولتا ہے میں حاجی ہوں، بولتے ہیں نا اپنے نام کے ساتھ حاجی، حاجی فلاں، حاجی فلاں. تو اس طرح اعلان کرنا یہ رسکی ہے. اس طرح جو سید سادات ہیں الحمدللہ اچھا ان کا مقام ہے، لیکن اپنے منہ سے اپنے قلم سے لکھنا اپنے ہم وہ سید، یہ بھی وہی رسکی بات ہے کہ آپ نے اپنا نام سید بتایا تو اگلا ہاتھ چومے گا، احترام کرے گا، وہ ثواب کما لے گا، آپ کو خطرے میں ڈال گیا ہو. آپ کو ریا، حب جاہ اور یہ سب ممکن ہے کہ پیدا ہو، شیطان بچائے. تو کسی نے اپنے آپ کو سید کا، وہ گناہ گار نہیں ہے. اگر تعظیم پانے کے لیے کہا کہ لوگ میرا احترام کیا کرے تو تب تو پھنسا، پھر تو سید صاحب کے لیے بہت بڑا مطلب مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور یہ خطرات بہت ہیں اس طرح کے، بہت ہر معاملے میں خطرات ہیں. وہ دینی معاملہ ہو تو واقعی بہت بڑا خطرہ ہے، دنیاوی معاملہ ہو تو وہ دنیاوی طور پر بھی اس کے خطرات تو ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر کوئی ہوگا نا، وہ اپنا نام جب بھی بتائے گا بغیر ڈاکٹر نہیں بتائے گا، وہ ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ ضرور لگائے گا، ڈاکٹر فلاں فلاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عزت میں نہیں تھوڑا ڈاکٹر صاحب کے کپڑے ڈھیلے ہوئے نا، ڈھیلے ہوئے نہیں، جام ہوئے تھوڑا، بدن پھولا. کیپٹن ہوگا اپنے آپ کے نام کے ساتھ کیپٹن بولے گا. میجر ہوگا اپنے صاحب نے میجر. یہاں تک کہ جب یہ لوگ مرتے ہیں تو ان کی قبروں پہ بھی لکھتے ہیں کیپٹن فلاں، میجر فلاں، کرنل فلاں، جنرل فلاں، وزیر. اب وزیر تو پھر وزیر اگر فارغ ہو گیا تو وہ ریٹائر منسٹر، پتہ نہیں کچھ نہ کچھ کے ساتھ لگے گا. اور یہ جب گفتگو کریں گے نا اس طرح کے جو افسران کسی سے، چاہے وہ ریٹائر ہوں، تو یہ گفتگو میں اپنے آپ کو ریٹائر نہیں بولتے، یہ پورا وہی عہدہ استعمال کرتے ہیں، میجر فلاں، کیپٹن فلاں، جنرل فلاں، حالانکہ وہ ریٹائر ہے. اب تو یہ ہے ہی نہیں. میجر کہاں ہے؟ تھے جب تھے، اب نہیں ہے، لیکن یہ بولیں گے ضرور کیپٹن، بولیں گے ضرور. اچھا حالانکہ نہیں ہے، زمانہ ہو گیا ریٹائر ہو گئے. قبر میں بھی کیپٹن ہے، وہ تختی میں بھی لکھیں گے کیپٹن. کیپٹن کہاں ہے؟ اب تو میت ہے. تو یہ عہدے کام بھی تو نہیں آتے، آخرت میں ان کا کیا کام ہے؟ تو بہرحال یہ میں چوٹ کرنے کی لحاظ کر، میری کوئی مانتا نہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ مانے گا نہیں. یعنی حب جاہ کا اتنا زبردست زنگ چڑھا ہوا ہے اور بڑے بڑے مطلب تہیں جمی ہوئی ہیں دلوں پر. ایسی باتیں مولانا تو بولتا ہے یار،
یہ بولتے ہیں مولانوں کی باتیں. ٹھیک ہے, پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ مولانا ہماری آخرت کی بہتری کے لیے بولتا تھا, شیطان نے کان ہمارے مروڑے, ہم اس کی باتوں میں آ گئے کہ مولانا بولتا ہے. لیکن میں برا مانے تو وہ زیادہ پھنسے گا. میں نے کیا غلط کہا ہے؟ نہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں جو عمر میں بڑے ہیں میرے سے. تو میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ دروازہ بند کر دینا چاہیے جس سے بند پڑے. ہر وہ دروازہ بند کر دے جس سے حب جاہ کا داخلہ ہو, جس سے ریا گھس جائے اور ہمارے اعمال کو غارت کرے, ہماری آخرت کو برباد کرے. مگر یہ باتیں سمجھنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, جو سمجھ لیتے ہیں اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. باقی ہر ایک کو عزت, واہ واہ اور بس یہ چاہیے. کوئی نہیں واہ واہ کرتا تو اپنی پھر خود اپنی زبان سے میں شروع کر دیتا ہے. میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یوں کیا, میں یوں, میں ہوں. یہ یوں ہوتا ہے پھر. یہ بھی ہلاکت ہے ظاہر ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ہم اس پر کوئی مطلب حکم نہیں لگائیں گے. ہو سکتا ہے وہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہو سکتا ہے اپنے ماتحتوں کو وہ ترغیب کے لیے کہہ رہا ہو. ہمیں کسی پر حکم نہیں لگانا, لیکن ہر ایک یہ سوچے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایسا اور کیوں کر رہا ہوں. تو پھر حافظ صاحب کے بعد چلتے ہیں. حافظ صاحب سے چلے تھے نا, تو حافظ صاحب اصل حافظ وہ ہے بزرگوں کے نزدیک, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک, کہ جو قرآن کے احکام کو مانے, درست مانے, اس پر یقین رکھے اور ان پر عمل کرے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. بلند آواز سے فرمایا, اے حافظ قرآن. تمام حافظ صاحبان سننے, دیکھو پکار کون رہے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو جو حافظ قرآن ہے وہ کہیے لبیک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے, بلند آواز سے فرمایا, اے حافظ قرآن تو گریہ و زاری کر, یعنی تو رو, جبکہ احمق یعنی بے وقوف لوگ ہنستے ہوں. شب بیداری کر, یعنی رات جاگ, جبکہ سونے والے سوتے ہوں. رات جاگ سے مراد یہ گپ شپ نہیں ہے, عبادت. اب جیسے مدنی مذاکرہ یہ بیٹھے ہوئے تو یہ عبادت ہے. جو اچھی نیت سے بیٹھا ہے ثواب کی نیت سے, وہ عبادت میں. تو شب بیداری کر جبکہ سونے والے سوتے ہوں. روزہ رکھ جبکہ کھانے والے کھاتے ہوں. جو کوئی تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. کینہ وروں کی طرح کینہ مت رکھ اور جاہلوں کی طرح جہالت مت کر. ایک اور حدیث میں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اس لیے حافظ قرآن کو چاہیے کہ اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا رہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حافظ قرآن کو چاہیے ان امور کو پہچانے. اول, رات کو جب لوگ سوتے ہوں. دوسرے, دن کو جب کہ لوگ قصور یعنی کوتاہیاں کرتے ہوں. تیسرے, غم کو جب لوگ خوش ہوتے ہوں. چوتھے, رونے کو جب کہ لوگ ہنستے ہوں. پانچویں, خاموشی کو جب کہ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہوں. چھٹے, عاجزی کو جب کہ لوگ تکبر و بڑائی کرتے ہوں. حافظ قرآن کو چاہیے کہ نرمی کرنے والا ہو, اسے زیبا نہیں کہ جنگ جو جفاکار شور و شغف کرنے والا سخت مزاج ہو, دڑاکا اور پھڈے باز قسم کا نہ ہو. فضیل بن عیاض
रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान को आला से लेकर अदना तक किसी का हाजतमंद नहीं होना चाहिए, बल्कि और लोगों को इसका हाजतमंद होना चाहिए। हाफिज़ कुरान इस्लाम का अलमबरदार है, गोया इसने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ है। हाफिज़ कुरान इस्लाम का अलमबरदार है। इसे चाहिए कि कुरान का लिहाज करके लहव लईब यानी खेल कूद, सहव गफलत में किसी के साथ शरीक ना हो। हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐ हामिल कुरान, तुम कुरान के मुवाफिक अमल करो, क्योंकि साहिब इल्म वही है जो उसके मुताबिक अमल करे और उसका अमल उसके इल्म के मुवाफिक हो। और भी बहुत सारे मतलब यानी कि हाफिज़ कुरान के लिए अहकामात हैं कि इसको मैंने बहुत सारी मतलब संभल के करना है। अब जो मैंने अर्ज़ किए चंद, अगर इन पर भी अमल हो जाता है, मदीना मदीना है। बहुत कुछ मैंने अर्ज़ कर दिया, अल्लाह नसीब करे, मगर अल्लाह ताला इस जज्बे का सत्यानाश करे कि बस हमारी ख्वाहिश कि बस हमारी इज्जत। तो हाफिज़ साहब आइए, हाफिज़ साहब आप दुआ करें। और चलो ठीक है, अब दुआ का हाफिज़ साहब को नहीं कहा, किसी और को कह दिया। तो हाफिज़ साहब की जो खोपड़ी घूमती है ना, इस खोपड़ी को नाले में फेंक देना चाहिए, गटर में डाल देना चाहिए। ये अपने आप को समझता है क्यों ऐसा कि बस मैं ही दुआ कर रहा हूँ, मुझे क्यों दुआ का नहीं बोला। जैसे कि नहीं बारगाह इलाही में ये कोई मकबूल बंदा हो, ये इसी की दुआ कबूल होगी। तो ये सारी रस्मी कलामी तरकीबें होती हैं बाज़ औक़ात। तो इसलिए मतलब अपनी आजिज़ी हो, कोई अच्छी जगह बिठाए ना बिठाए, दुआ का बोले ना बोले, बयान की सलाह करे ना करे, क़िराअत की आपको मतलब सलाह करे ना करे, कुफल मदीना चुपचाप बैठे रहना है, बक बक नहीं करना है, पीछे से भी नहीं बोलना कि यार बड़े बेअदब लोग हैं, खुश्क लोग हैं यार, अपने को पूछा तक नहीं। ये अच्छे लोगों का अंदाज नहीं है, ये जहन्नम में ले जाने वाले अंदाज है। जो अपनी ताज़ीम चाहता है कि मेरा एहतराम किया जाए, मेरी ताज़ीम की जाए, ये जहन्नम में ले जाने वाले कामों में से इस तरह के काम ने। ये हदीस है इस मज़मून की कि जो ये चाहे कि लोग मेरी ताज़ीम के लिए खड़े हुआ करें, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, माअज़ल्लाह। तो बहुत नाजुक शाहरा पर हाफिज़ साहब ने कदम रखा हुआ है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, अल्लाह मुझे भी अक्ल सलीम अता फरमाए। हम लोग बस ऐसे हो गए कि बस लोगों ने ऐसा एहतराम ताज़ीम और अल्फाज और तारीफ़ात के मतलब यानी कि चारों तरफ मतलब यानी कि क्या कहना चाहिए कि कांटेदार बाढ़ लगा दिए कि दामन किस तरह बचाया जाए। या अल्लाह तू ही बचाने वाला है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मैं हिंद गुजरात मोड़ासा से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 41 दिन के लिए दर मुर्शिद पर हाजिर हूँ। अर्ज़ ये थी कि दरस फैज़ान सुन्नत देने वाले के ज़ाती किरदार में क्या निखार पैदा होता है, नीज़ दर्स पर इस्तकामत कैसे हासिल करें, इसके मुतालिक कुछ मदनी फुल इरशाद फरमाइए। प्यारे बापा जान की बारगाह में मेरा सवाल है कि आप घर दर्स पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं, नीज़ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ दुकानों में या दौरान सफ़र बल्कि हर खुशी और गमी के मौका पर दरस फैज़ान सुन्नत के हवाले से आप क्या फरमाते हैं। प्यारे बापा जान, इम्तियाज़ अली अत्तारी सरदाराबाद से फैज़ान मदीना में माह मिलाद के सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में अर्ज़ है, मस्जिद दर्स देने में नमाजियों और मसाजिद के डेस्क वगैरह के इस्तेमाल में क्या क्या एहतियातें मद्देनज़र रखनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ान सुन्नत के दर्स के ताल्लुक़ से ये सवालात थे। तो अपनी शख्सियत में क्या निखार आता है। दावत इस्लामी का जो मामला है ना, वो हर डगर पर हमारी इस्लाह चाहता है, हर कदम पर हमारी इस्लाह चाहता है। दावत इस्लामी
ہمیں مطلب ہے کہ ظاہر باطن ہر طرح سے مطلب ہے کہ ستھرا کرنا چاہتی ہے. تو ہم ظاہری طور پر داڑھی رکھ لیں, امامہ باندھ لیں, سفید لباس بھی پہن لیں, ہم نکھرے نکھرے ہو گئے, زلفیں بھی رکھ لی. اور اگر ہم نہ فیضان سنت کھول کے دیکھیں گے, نہ پڑھیں گے, نہ درس دیں گے, نہ درس سنیں گے, نہ اجتماع میں بیانات سنیں گے, نہ مدنی مذاکرے سنیں گے, نہ مطالعہ کریں گے دینی کتابوں کا, تو کیا اب اوپر سے یہ سب کچھ ہے, اندر تو خالی خالی جاہل لٹھ, پتہ ہی نہیں, جب کچھ پڑھا نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے تو لٹھ. پھر اب کسی نے مسئلہ پوچھ لیا تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا نا کہ مسئلہ نہ معلوم ہو تو نہ بول دینا چاہیے. یہ بولے گا میں تو اتنا بڑا مولانا لگتا ہوں, اور مجھے کہا بھی اس نے کہ حضرت ذرا مسئلہ, اب میری تو بے عزتی ہو جائے گی. اب یہ کہ اندھیرے میں تیر مار دیا, فائر کر دیا, غلط مسئلہ بتایا, اس کا گناہ الگ. تو درس دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم اپنی معلومات میں اضافہ ہوگا, پھر دوسروں تک نیکی کی دعوت دینے کا بھی ثواب ملے گا, علم دین پھیلانے کا ثواب ملے گا, اور بہت کچھ معلومات حاصل ہوں گی. پھر اس طرح جو درس دے کر پوری کتابیں ختم کر لیتے ہیں, پوری فیضان سنت میں نے اس طرح میں دیکھیں کہ جو درس دے کر انہوں نے ختم کی ہے. غیبت کی تباہ کاریاں درس دے کر ختم کی, نیکی کی دعوت یہ بھی ایک باب ہے فیضان سنت کا, اس کو بھی ختم کیا, جیسے درس دے کر اتنا معلومات کا ذخیرہ ہاتھ میں آتا ہے. یعنی یہ سمجھو کہ ایک کتاب جو ہے نا جیسے فیضان سنت, یوں سمجھو کہ یہ یعنی کئی کتابوں میں سے اس میں مواد لیا گیا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا دین و دنیا کا, آخرت کا. اور یہ درس نہ جانے کتنے مسلمانوں کی اصلاح کا باعث ہوگا. پھر یہ کہ گھر میں درس دینا تو بہت ضروری ہے. گھر میں درس دیں گے تو گھر میں مدنی ماحول بنے گا, اور اس طرح انشاءاللہ سب مدینہ ہوتا رہے گا. درس پر کیوں زور دیتے ہیں یہ بھی اس میں آ گیا اس جواب میں, کہ اس لیے کہ وہ ایک ماحول بنے گا, مدنی ماحول بنے گا. مسجد درس میں نمازی اور ڈیسک کی احتیاط. ہاں, مسجد میں درس دیتے ہوئے طریقہ اس کا یہ کہ جہاں امام صاحب بیٹھتے ہیں وہاں سے درس نہ دیا جائے, بلکہ سائڈ پر آ جائے. آپ بولیں گے نمازی چلے جاتے ہیں, پرواہ نہیں, جانے دیں, جانے نہ دیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو بہت پرانا طریقہ ہے, مگر اللہ کرے کہ اس پر عمل ہو رہا ہو. ہمارے ذمہ داران اگر چاہیں گے تو عمل ہوتا رہے گا, مگر شاید بھول بھال جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے, تو سستیاں بہت ہیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ دروازے پر ایک یا دو خیر خواہ کھڑے ہو جائیں, اور وہ بڑی لجاجت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ ان سے عرض کریں. اب ایک مسجد کے دو دروازے, دونوں پر ایک کھڑا ہو جائے. ایک ہے تو ٹھیک ہے, ایک پر ایک یا دو کھڑے ہو, جیسا دروازہ, چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, کہیں مسجد آباد ہوتی ہے, کہیں بالکل چند نمازی ہوتے ہیں, مناسبت سے. اور ہوں اگر وہ خیر خواہ عمر رسیدہ ہو نا, اور غصے والے نہ ہوں, غصہ بالکل کرنا ہی نہیں ہے, نرمی سے درخواست کرنی ہے. اور کمبل بھی نہیں بننا, کمبل بننا ہوگا لپٹ جانا بالکل کہ آپ کو, تو یہ آئندہ نماز کے لیے بھی نہیں آئے گا مسجد میں کہ یار یہاں یہ لوگ مطلب ہم کو مجبور کرتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا, کام پر جانا ہوتا ہے. تو صرف مسکرا کر تشریف رکھیے. اس کو اتنا اگر کوئی بڑا مطلب نا بارش کوئی بزرگ ہوں گے نا عمر رسیدہ, تو وہ بولیں گے تو ایک تعداد ہوگی جو بیٹھ جائے گی, بلکہ ایک عادت پڑ جائے گی کہ یار اٹھیں گے تو یہ مجھے کہیں گے, اور ایک مطلب شرمندگی ہوتی ہے آدمی کو منع کرتے ہوئے. تو یہ طریقہ بہت ضروری ہے درس کو کامیاب کرنے کا. سائڈ پر درس کریں تو نمازی کو آواز نہیں جانی چاہیے, یعنی اس طرح کی آواز نہیں جانی چاہیے کہ جس سے اس کو تشویش ہو, نماز بھول جائے, پریشان ہو جائے. چیخ کا درس دیا جا رہا ہے یا مائک کھول دیا ہے, مائک پر درس دینے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی.
یہ بس سائڈ پہ جا کر بھلے ایک عیسائی بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اب اسی کو درس دیں. ایک خیرخواہ ہو، پھر دیکھا کہ اب وہ نمازی جانا تھا چلے گئے، تو اب خیرخواہ بھی آ کے بیٹھ جائے درس میں، تو 2 ہو گئے. آپ اس طرح دیکھ کر ذرا ٹرائی تو کریں، آپ کے درس کامیاب نہ ہو تو مجھے بولنا. اب مائک کے چکر میں نہیں پڑے. مائک ہوگا نا تو 2 ادھر بیٹھے ہوں گے، ایک ادھر بیٹھا ہوگا، وہ آپ سمجھیں گے درس نہیں سن رہے، وہ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے. تو قریب آ جائیے، قریب آ جائیے کر کے خیرخواہ جو وہ بٹھا دے پیار سے. آپ دیکھیں کتنا کامیاب ہوتا ہے. درس دینے والوں کو بھی لطف آئے گا، سننے والوں کو بھی لطف آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا. پھر درس دینے کے بعد کتاب بند کی اور یہ جا وہ جا نہیں، کھڑے بھی نہ ہوں، آپ بیٹھے رہیں. ملاقات کے لیے نہیں، ملاقات بیٹھے بیٹھے کرنی ہے. اور جو آپ کو اندازہ لگے کہ یار اس پر تھوڑی انفرادی کوشش کرنی زیادہ مفید ہوگی تو اس کو ذرا پیار سے ارے یار بیٹھو نا کر کے وہ تھوڑی انفرادی کوشش کرنی. لیکن اگر وہ جلدی میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہے یا کہہ رہا کہ میری ڈیوٹی ہے، پھر اس کو نہیں روکنا، اس کو جانے دینا، نہیں تو آئندہ پھر نماز کے لیے بھی شاید نہیں آئے گا. تو یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے جس کو لوگوں کی نفسیات پرکھنے کا مطلب ہے کہ کچھ گر ہو، اندازہ ہو. تو یہ سب آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا، اور کام کو کام سکھاتا ہے. آپ کرتے رہیں گے، درس دیتے رہیں گے. درس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس بہانے عیسائی بھائیوں کو بٹھانا، انفرادی کوشش کر کے ان کو مدنی انعامات کا عامل بنانا اور مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے. صرف مطلب درس دیا بند کر دیا خلاص نہیں، آپ کو یہ اس کا پورا آؤٹ پٹ لینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی. دیکھنا اتنے برکتیں. اگر جو میں جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں درس دینے کا، اگر کسی مسجد میں وہاں درس ہو رہا ہوگا نا تو وہاں سے علاقۂ دورہ ورہ نیکی کی دعوت بھی ہو رہی ہوگی، وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہوتی ہوگی، وہاں سے مدنی قافلے بھی ترکیب پاتے ہوں گے. اور جہاں فارمولیٹی کے طور پر خالی بس جو تو پڑھ لیا، ہاتھ پھیر لیا اور درس دینے والا یہاں سے چلا، سننے والے وہاں سے نکلے، وہاں کوئی مدنی کام شاید نہیں ہو رہا ہوگا. یہ ایک میرا اندازہ ہے. آپ دیکھ لیں، جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کر کے دیکھیں. آپ کو ابھی یوں لگتا ہوگا کہ یار جو کہہ رہا اگر یہ کریں گے تو کام جمے گا اور کام اٹھے گا آپ کا، اسی طریقے سے اٹھے گا، ورنہ نہیں اٹھے گا. بہت مشکل ہے. اور سارے ذمہ داران درس میں بیٹھے ہیں، ذمہ دار بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہ اب باہر کھڑے ہو کر گپے مار رہے ہیں، اندر درس دیا جا رہا ہے. یہ تو بہت یعنی کہ یہ تو نقصان دہ، تنقید کا باعث ہے. اگر امام صاحب جو ہیں وہ بھی اگر اللہ کرے کہ درس میں آ کر عوام کی طرح بیٹھ جائیں تو اس سے درس دینے والے کو بہت حوصلہ افزائی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا کم ہوگا وہ کہ امام صاحب مطلب جا کر درس میں وہاں سائڈ پہ ساتھ میں جا کے بیٹھ جائیں 2 زانو. یہ اس کا چانس کم ہے. لیکن بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوں گے ایسے امام، یا وہ امام جو دعوت اسلامی کو واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب بہت فائدے مند کام اور جذبہ ہوگا، تو وہ بیٹھتے ہوں گے، لیکن شاید آٹے میں نمک کے برابر. میرا مطلب یہ کہ 2 زانو، ہاں 2 زانو میں نے صحیح سوچ سمجھ کر کہا ہے. بھلے آپ اس کو تعظیم کے لائق نہ سمجھیں تو پھر یہ کہ یہ آپ کو تعظیم کے زمرے سے نکال دے گا. کسی مسلمان کو اگر آپ جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ تعظیم کے لائق نہیں ہے، تو مصلی پر جو نماز پڑھا ہے تنخواہ لے کر وہی کیا قابل تعظیم ہے؟ جو فی سبیل اللہ فیضان سنت کا درس دے، کیا وہ قابل تعظیم نہیں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ ایک چوٹ کرنے کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ نے یہ باتیں اپنے بیانات میں نہیں کرنی، ورنہ آپ کا مسجد میں کام بند ہو جائے گا. میں جو عرض کر رہا ہوں نا، اپنا جو ایک وزن ہوتا ہے، قد ہوتا ہے، اس کے حساب سے آدمی بات کرتا ہے. اور جو خوف خدا والے ہوتے ہیں تو میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور جو بڑبڑ کرے گا ذرا وہ مطلب خوف خدا اس میں نہیں ہوگا تو کرے گا ایسی باتیں. تو آخرت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں کہ سب بندے مطلب اللہ کے نزدیک عاجز بندے ہیں. تو میں یہ پھر بھی نہیں کہتا کہ چلو بھائی درس دینے والے کی تعظیم کے لیے 2 زانو بیٹھ جاؤ. اس وقت کہتے ہو میری نیت تھی بھی نہیں، لیکن میں نے آگے مطلب وضاحت کی. جو پڑھا جا رہا ہے، اللہ اور رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے، پڑھ کر سنا جا رہا ہے،
ان کی تعظیم کی خاطر بیٹھے. جیسے تلاوت میں دو زانو بیٹھنا یہ آداب میں سے, دعا میں دو زانو قبلہ رو, تلاوت میں بھی دو زانو قبلہ رو بیٹھنا یہ اس کے آداب میں سے. تو اللہ اور رسول کا ذکر سنتے وقت اگر کوئی دو زانو احترام کی نیت سے بیٹھے گا ثواب ملے گا. ذکر میں بھی بیٹھے, ابھی مدنی مذاکرے میں بھی جس سے ہو سکے دو زانو بیٹھ سکے بیٹھے. میں جب بیٹھ سکتا تھا گھنٹوں بیٹھتا تھا, دو زانو ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, پھر پاؤں بدلتا بھی تھا لیکن الحمدللہ بیٹھتا تھا. اب ہمارا مجبوری ہے, اب صوفے پر بیٹھنے لگا ہوں, لیکن برسوں تک میں نے نیچے ہی بیٹھ کر یہ سب کیا ہے. تو اس میں کوئی مطلب چھوٹے باپ کا نہیں ہو جائے گا اگر احترام سے بیٹھے گا تو. چلو آج پریکٹیکل کر لیں. التحیات پڑھتے ہیں نماز میں, اس طرح بیٹھنے کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں. جب بھی بیان سنیں, درس سنیں, مدنی مذاکرے میں تشریف لائیں تو جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے علم دین کے احترام کی نیت سے دو زانو بیٹھے گے ثواب ملے گا. جب تھک جائیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں, پھر تھکن دور ہو جائے پھر دو زانو ہو جائیں, انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. نہ بیٹھے اس کو بھی مجبور نہ کریں ورنہ پھر لوگ آئیں گے نہیں, کترائیں گے. جو اگر چوکڑی مار کے بیٹھے گناہ گار تھوڑی ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. ڈیسک, ہاں ڈیسک, اول تو یہ ڈیسک جو ہے یہ ہے کس کا؟ اگر کسی نے مدرسے کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو اس پر درس دے سکے گا فیضان سنت کا. یہ درسوں کا عرف بھی نہیں ہے. فیضان سنت کے درس کا کوئی ہر مسجد میں تو ہوتا ہی نہیں, عرف تو ہی نہیں کہ دعوت اسلامی ہو یا نہ ہو کوئی سی بھی کتاب پڑھی جاتی ہو ہر جگہ. ساتھ میں عموماً تو وہ جو مدرسے میں دیتے ہیں بڑے ڈیسک ہوتے ہیں جس پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں, بعض اوقات چھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن رحل بولتے ہیں جس کو, جی رحل. مساجد میں عموماً چھوٹے ہوتے ہیں, وہ مخصوص نہیں ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے. وہاں پہ دینی کتاب بھی جو ہے وہ رکھ کر پڑھ سکتے ہیں. مخصوص تو قرآن کریم کے لیے ہوتے ہیں, رحل بھی قرآن کریم کے لیے رکھی جاتی ہے. مسجد میں کتابیں ہوتی کب ہیں جو پڑھیں گے لوگ؟ پنسورہ پڑھتے وغیرہ ہیں. لوگ اب پنسورہ قرآن کریم یعنی کوئی اور مسائل کی کتابیں وغیرہ مسجدوں میں رکھنے کا عرف نہیں ہے, نہ لوگ پڑھتے ہیں. اگر کوئی رکھ بھی دے تو پڑھتا کون ہے؟ وہ تلاوت کرتے ہیں لوگ. ترجمے والا قرآن بھی نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ. اب کوئی پڑھے شاذ و کل معدوم, جو میرا اپنا تجربہ ہے. اب اللہ کرے علم دین کا زور بڑھ گیا ہو, جگہ جگہ باہر شریف رکھی جا رہی ہو, وہ لوگ پڑھ رہے ہو تو آپ کو معلوم. فیضان سنت تو باپا تقریباً ہماری جو دعوت اسلامی کی مساجد یہ سنیوں کی مساجد ہیں, ان میں اہل سنت کی مساجد میں فیضان سنت بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقف کی غرض کے خلاف نہیں ہے. اچھا, یعنی کہ قرآن فیضان سنت رکھ کر پڑھنا یا کوئی دینی کتاب مسجد میں رکھ کر پڑھنا. ہاں اگر یہ باہر درس دینا ہے, اس کو باہر لے گئے تو اس صورت میں پھر مسائل ہوں گے. یعنی مسجد کی عمارت میں جہاں بھی فنائے مسجد وغیرہ میں بھی تو یہ رحل جو قرآن کریم پڑھنے کی ہے, یہ تو 100% بات ہے کہ جس نے دیا ہے رحل وہ دیکھ لے گا کہ فیضان سنت کا درس دے رہا ہے, اور اگر وہ ہے سنی یا رسول اللہ کہنے والا وہ تو ناراض ہو, اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں ہے یہ نہیں کہیں گے, اس لیے کہ بعض سنی ہونے کے باوجود ہم سے سیٹ نہیں ہوتے. اگر اس نے رحل دی ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے ناراض ہوگا, وہ تو دعوت اسلامی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا. اور ایسوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے, ایک ہے نا اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو نہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتے. ہم لوگ منع کوئی نہیں کرے گا, یعنی کہ فیضان سنت کو بھی ہٹ کر اگر کوئی دوسری کتاب پڑھ رہا ہوگا تو وہ اس کی غرض کے خلاف نہیں ہے. اچھا, باہر نہیں لے جا سکتے ہیں اس کو, مسجد کے باہر جو مسجد کی رحل وغیرہ ہے تو اس کو درس دینے کے لیے بھی باہر نہیں لے جائیں گے. ہاں جس نے وقف کی ہے وہ اگر اجازت دے دے, اگر اس نے مسجد پر وقف کی ہے اچھا ہاں پھر تو باہر نہیں جا اب تو اس سکتے کو گئی نا جی. اور اگر اس نے یہ بولا کہ کہیں پہ بھی درس دیں, قرآن پاک پڑھیں, امام صاحب حجرے میں لے جائیں, یہاں مسجد میں رکھیں, یا باہر آپ لوگ جو ہے وہ درس دینے جائیں,
اس طرح کی صراحت کر دیے تو پھر اگر سراحت کی ہے تو ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے لوگ چپ چاپ رکھ دیتے ہیں مسجد میں, اور وہ ذہن یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ قرآن پڑھیں گے اس پر, تو یہ وقف ہو ہی گئی, اب باہر لے جانے کی تو اجازت نہ رہی, نہ اب اجازت دینے کا اس کو اختیار رہا, یہ بھی اب اجازت نہیں دے سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر درس فیضان سنت کے حوالے سے پاپا آپ نے جو فرمایا, یہ بعضوں کا جب کسی کے درس میں شرکت کی سعادت ملتی ہے تو اس نے جب درس کی تیاری نہ کی ہو نا, تو اب جب وہ درس دیتا ہے تو بعضوں کا تو مشکل الفاظ ہوتے ہیں, تو وہ تیاری نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس طرح درس دے رہا ہوتا ہے کہ اس میں دلچسپی بیٹھنے والے کی کم ہو جاتی ہے. اچھا, اب حالانکہ فیضان سنت کو اگر جس نے غائرانہ نظر مطلب غور سے کسی نے پڑھا ہو تو اس میں جا بجا بہت دلچسپ واقعات, مدینہ دلچسپ معلومات, مثال کے طور پر نیکی کی دعوت ہے, اس کے ابتدا میں اگرچہ نام نیکی کی دعوت ہے لیکن اس کے اندر صلح کے حوالے سے, اسی طرح جو ہے وہ صلہ رحمی کے حوالے سے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں, قسم کے حوالے سے مدینہ مدنی پھول ہیں, اسی طرح اس کے اندر بیعت کے حوالے سے مدنی پھول ہیں, شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے مدنی پھول ہیں. تو کثیر جو ہے وہ مدنی پھول اس کے اندر ہیں جو اگر ایک درست اور پہلے سے تیاری کر کے اگر درس دیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک دفعہ بیٹھا ہے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ اشتیاق ہوگا کہ یار یہ اتنی بہترین معلومات جو یہ کتاب کے ذریعے ہمیں مل رہی ہیں نا, دوبارہ اس میں بیٹھنا چاہیے. تو اس میں پاپا جب تیاری نہیں کرتے نا پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. درس دینے کے لیے تیاری بھی ہو, ایک دو بار پہلے پڑھ لے, اگر کوئی مشکل تلفظ ہیں اس کے نہیں پڑھ پاتا تو وہ بھی کسی سے سمجھ لے. تو شروع میں یہ سب تکلیفیں ہوں گی, بعد میں تو ذرا ہر بار پوچھنا نہیں پڑے گا, پھر تو جو صحیح یہ سب ثواب ملے گا آپ کو. اس کے لیے تلفظ پوچھیں گے, اس کے معنی نہیں آتے معنی معلومات کریں گے, لغت میں دیکھنے کی اگر صلاحیت ہے تو لغت میں دیکھ لیں گے. تو اس سے مطلب یہ کہ ثواب ہی ثواب ہے, نقصان نہیں ہے. پھر جتنا انداز اچھا ہوگا درس دینے کا, آواز اچھی ہوگی, تلفظ اچھے ہوں گے, اتنا لوگ زیادہ سنیں گے, دلچسپی لیں گے اور کام بڑھے گا. اب واقعی یعنی کہ جو اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں نا, اب ان کے نہیں وہ ٹائم نہیں دیتے, دادا ٹائم نہیں دے گی, ٹائم وہ دے گا بیچارہ نیا آیا ہے, اب اٹک کٹک پٹک اس کے وہ گاڑی رک گئی تو پتہ چلا 2 آدمی اٹھ کے چلے گئے کہ کیا پڑھوں. یہ بھی ہوتا ہوگا. اور جو میں کہتا ہوں بھی تو نہیں ہے, جتنے ڈویژن نگران ہیں, جتنے اراکین شورا ہیں, جتنے کابینات کے ذمہ داران ہیں, اگر یہ درس پکڑ لینا, روز کے 2 درس. آپ دیکھو شیطان کے خلاف جو اعلان جنگ کا میں نعرہ لگاتا ہوں نا, اس کو تقویت نہ ملے تو میرے کو بولنا یار تم نے غلطی کی ہے, ہم کٹک بٹک والوں کو ہی سنیں گے, ان فصیح و بلیغ درس دینے والوں کو نہیں سنیں گے. آپ میرے کو بولنا, سارے آج میرے کو پیغام دے دیں کہ اب ہم ہیں, ہٹ جاؤ, فیضان سنت کا درس ہم دیں گے, اب روز کے 2 درس دیں گے. جتنے میرے مدنی ہیں, میرے اساتذہ ہیں دعوت اسلامی کے, جتنے بھی مطلب اس طرح اہل علم طبقہ ہے, کوئی مطلب چھوٹے باپ کا نہیں ہو جائے گا, ہر درس دیں فیضان سنت کا, اتنا ثواب ملے گا انشاءاللہ. میں برسوں درس دیا میں نے, مجھے یہ نہیں پتا نہیں کتنی بار درس دیتا رہتا تھا. درس شہید مسجد میں ہوتا تھا, میں درس دیتا تھا, خود اسی فیضان مدینہ میں درس دیتا تھا فیضان سنت کا. ایسے کئی آپ کو ملیں گے جو میرے درس میں بیٹھتے تھے, آپ بھی بیٹھے تھے الحمدللہ. اب انداز بدل گیا میرا, تو کیا کروں, وہ بھی مجبوریوں نے بدلا, ورنہ اب بھی میں چھوٹا ہی باپ کا ہوں اور میں درس دے لیتا, کوئی اب بھی دیتا ہوں درس تو میں الحمدللہ. باپا آپ کا درس اب انداز دوسرا درس دینے کا. باپا آپ کا درس ہوتا بھی تو ہے, وہ جو فجر سے پہلے جو اجتماعی طور پر جب مدنی مذاکرے رات میں جاگ رہے ہوتے تب بھی اسلام بھائی شریک تو ہوتے ہیں جی آپ کے درس میں. اب مگر اب انداز ہو رہا ہے, اب وہ جس انداز سے ہوتا, پہلے جس انداز میں ہوتا تھا زمین پر بیٹھ کر اور بغیر مائک اب کے. جیسے امیر سنت نے فرمایا نا کہ جلدی جلدی پیغامات دے دیے جائیں, تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ اپنے اپنے ذمہ داران کو پیغام بھیجیں کہ جی آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے,
تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پیغام دینے کا بھی ذہن بنے گا کہ ٹھیک ہے ہمارا یہ ہمارا یہ ہمارا یہ. میں بھی 2 درس دیتا ہوں, تم بھی 2 درس دو, ایک ذمہ داران ایک دوسرے کو بولے. ذرا سب اس وقت مدنی مذاکرے سن رہے ہو, یہ ضروری بھی نہیں ہے نا. اب میسج کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ چل جائے گا. تو درس دیتے رہیں, درس دیتے رہیں, ہے نا. یہ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً, میں درس دیتا رہا یہاں تک کہ قطب بن گیا. یہ ولایت کی بہت بڑی قسم ہے, اعلیٰ درجہ ہے کہ قطب. یہ ہمارے مفتی سجاد صاحب فرما رہے, میں برسوں سے اپنی مسجد میں فیضان سنت کا درس دے رہا ہوں. تو مطلب کوئی چھوٹے باپ کا نہیں ہو جاتا الحمدللہ. مطلب عزت بڑھتی ہے, اور عزت دنیا کی تو اگر اللہ عطا کرے ہم کو, لیکن اس کی طلب کے لیے بھاگ دوڑ نہ کی جائے, اللہ آخرت کی عزت عطا کرے, وہ دنیا میں مل جائے گی. سارے حصہ بھائی نیت کریں کہ فیضان سنت کے 2 درس, ایک گھر درس ہو تاکہ گھر میں مدنی ماحول بنے, ایک بار درس دیں, مسجد میں دیں, پھر تیسرا درس چوک میں دیں, بازار میں, مارکیٹ میں, دکان میں, اسکول میں اگر ہوتے ہیں آپ تو اسکول میں دیں, کالج میں دیں, جہاں جہاں ممکن ہو فیضان سنت کا درس جاری کیجیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں دونوں جہانوں میں لوٹیں گے. سعادت ملے دل سے فیضان سنت, سعادت ملے دل سے فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. آمین. تو ہمت کیجئے سارے سائیں بھائی. نعت خوان بھی ماشاءاللہ ان کی آوازیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. نعت خوان بھی اگر مسجدوں میں درس دیں گے نا تو لوگ بہت بیٹھیں گے ان کے درس میں انشاءاللہ. اللہ نے ان کو یہ جو آواز دی ہے اس کا فائدہ ان کو اٹھانا چاہیے. نعت شریف بھی پڑھیں اور درس بھی دیں, بیان بھی فرمائیں. یہ مبلغ اگر جو بھی نعت خوان مبلغ ہوگا نا, لوگ اس کو بھی بڑے شوق سے سنتے ہوں گے. اور میرا یہ کہ کئی ماشاءاللہ نعت خوان ہمارے بیان کرتے بھی ہوں گے, کرنا بھی چاہیے, نہیں کرتے تو ان کو بھی کرنا چاہیے, مگر وہی دیکھ کر جو اپنے وہ طریقہ کار اس کے مطابق. اللہ سب کو برکتیں دے. پاپا کئی ذمہ داران کے میسیج آنے شروع ہو گئے ہیں اور نیت کر رہے ہیں اور کہ انشاءاللہ عز و جل 2 درس دیا کریں گے. اور دیتے بھی ہوں گے الحمدللہ, کئی ذمہ داران دیتے ہوں گے, دیں بھی سنیں بھی, دونوں ہی کام کرنے. بابا اس میں دونوں طرف فائدہ دیکھا ہے, دینے کا بھی فائدہ دیکھا ہے, اور دوسرا اگر بڑے ذمہ داران انفرادی کوشش کر کے بٹھاتے ہیں نا تو بیٹھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. خیر خواہ بھی یہ بنے تو کیا بات ہے. ان کو طریقہ بھی آتا ہوتا ہے. ایک عام بوڑھے آدمی کو کھڑا کریں گے تو جب تک بولے گا نہیں اس کا روب ہوگا, جب بولے گا تو بعض اوقات بزل کر دے گا, اے میاں چل بیٹھ جا درس ہو رہا ہے. اب اگر اس طرح کا وہ کوئی نیا کھڑا کر دے, ہو سکتا ہے بولے ہو اس طرح. کسی نمازی کو بولا بابا جا رہے لوگ, ہو گیا اہل محبت, آپ ذرا ان کو بٹھائیے, وہ اس طرح بولے گا, چل بے چل بیٹھ جا. آج تو بیٹھ جائے گا, پھر شاید مسجد میں آئے مشکل نماز کے لیے. تو اس لیے وہ ذمہ داران واقعی خیر خواہی فرمائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان جب کولڈ کریم استعمال کرتے ہیں تو اس پر جب ہم وضو کرتے ہیں تو چکناہٹ محسوس ہوتی ہے. اس صورت میں ہمارا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی سردی کا موسم ہے, عموماً لوگ دھوپ کے اندر بیٹھتے ہیں. دھوپ میں بیٹھنے کے کیا فائدے ہیں برائے کرم ارشاد فرما دیجئے, اور کیا نیت ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کولڈ کریم جو ہے نا, اس میں جیسے چکناہٹ ہوتی ہے, اور چکناہٹ تیل میں بھی ہوتی ہے, گھی میں بھی ہوتی ہے. ویسلین جو لگاتے ہیں پھٹ جاتا ہے, اس میں سب میں چکناہٹیں ہوتی ہیں.
تو اگر اس طرح کی چکناہٹ لگی ہوئی ہے کہ اس کا جسم نہیں لگا ہوا, صرف چکناہٹ ہے, یعنی کہ اس کے تہ لگی ہوئی ہے, نظر آ رہی ہے موٹی موٹی تہ, تو اس کے نیچے تو پانی نہیں جائے گا, لیکن صرف تیل جیسے مل دیا یا وہی کولڈ کریم وغیرہ مل دی, اب اس کا کوئی جسم نظر نہیں آ رہا, صرف چکناہٹ ہے, تو اس سے پانی پھسل گیا, بہہ گیا, تو اس سے وضو ہو جائے گا. مکھی کی بیٹ ہے جیسے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا, اور مہندی کا جرم وہی جو دھاریوں میں بھر جاتا ہے, دھاریوں میں مہندی کے جرم جو ہے نا, بے خیالی میں لگا رہ گیا, بے خیالی میں مہندی کا جرم لگا رہ گیا, یا مچھر مکھی کی بیٹ لگی رہ گئی. مچھر کی بیٹ تو شاید نظر بھی نہیں آتی, مکھی کی نظر آتی ہے. اور اسی طرح مطلب مٹی, گارا, میل اگر ناخنوں کے اندر ہے, تو یہ اس طرح کی وہ چیزیں کہ جن کی محافظت مشکل ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا ان کا, تو یہ معاف ہے. ناخنوں میں میل تو نظر بھی آتا ہے, تو وہ معاف ہے, اس کو نکالنے کی تکلیف نہیں دی جائے گی, تو لوگ آزمائش پا جائیں گے. یہ جو جرم وغیرہ لگا رہ گیا, تو جرم وغیرہ جو لگا رہ گیا, بولی نہیں نا جو مسئلہ ہو, مسئلہ تو صحیح فرمایا آپ نے, لیکن میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جرم وغیرہ اس صورت میں معاف ہے کہ تو معمولی ہے, اور جس کی نگہداشت میں یعنی اس کے خیال رکھنے میں عموماً یا خصوصی طور پہ جو ہے وہ دشواری ہے, تو اس صورت میں وہ معاف ہے. بات صحیح بیان فرمائی آپ نے. اب وہی کہ اس کو اب کوئی سی باریک چیز رہ گئی, مکھی کی بیٹ رہ گئی, یا مہندی داڑھی میں لگائی تھی, اب وہ کہیں مطلب اس کا جرم رہ گیا, عورت نے مہندی لگائی اور معمولی سا کہیں جرم رہ گیا ہلکا سا, اور اس کو دھیان نہیں رہا اور اس نے دھو لیا, تو وضو ہو جائے گا, نماز پڑھی تو ہو گئی. اب نظر پڑا, ارے یہ تو رہ گیا ہے, تو اب اس کو اتار کے دھونا ضروری ہے. اب اگر اس کے ہوتے ہوئے پتہ ہے کہ یہ لگا ہوا ہے اور نماز پڑھیں گے, تو اب نہیں ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, ابھی سردی کا موسم ہے نا, دھوپ کے فوائد پوچھے انہوں نے. نیت تو ہر کام میں ہونی چاہیے, کولڈ کریم لگانے میں بھی نیت ہونی چاہیے, تو ثواب ملے گا. یعنی کہ اس میں یہ کہ جیسے علاج کرنا, کسی مرض کا علاج کرنا یہ مستحب ہے, اور اس کو سنت بھی کہہ سکتے. تو اگر یہ نیت کر لے کہ مجھے جو یہ جیسے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کولڈ کریم لگا رہا ہوں, کیونکہ تکلیف ہوگی, اگر تکلیف ہوتی ہے تو نماز میں دل نہیں لگے گا, اور نماز پر اس طرح لگانے سے تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا, تو نماز میں مدد ملے گی, دل لگے گا. تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے وضو میں یہ پھٹ جاتا ہے تو جلن بعض اوقات مچتی ہے, تو وضو بھی عبادت ہے, اس میں تکلیف ہوتی ہے پھٹن میں, تو اس طرح یہ کہ ٹھیک ہو جائے گا تو وضو میں بھی آسانی ہوگی. تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کولڈ کریم لگاؤں گا. اگر مرض لگا ہوا ہے اور اس پر لگا رہا, تو علاج کی سنت ادا کرنے کے لیے کولڈ کریم لگاؤں گا. یہ دو نیتیں تو آسان ہیں, میں بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا. پھر جو بھی نعمت اس پر شکر ادا کرنا یہ ایک الگ ہے. اللہ کی حمد کروں گا لگا کر کہ اللہ نے یہ نعمت دی مجھے, میرا یہ علاج ہے. اسی طرح دھوپ کے لیے بھی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, اس میں بیٹھوں گا اور میں شکر ادا کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کروں گا, کیونکہ دھوپ بھی کئی امراض کو دور کرتی ہے, حفاظت فراہم کرتی ہے. تو اس کا تفصیلی بیان جو ہے نا دھوپ کا, یہ اس میں اپنے گھریلو علاج میں. تو دھوپ کی اہمیت کے تعلق سے عرض ہے کہ اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے دھوپ.
اور اس میں بہت سارے فوائد رکھے گئے ہیں، جس میں انسانی کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے۔ ایک کہاوت ہے، جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے۔ بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں۔ چنانچہ جن گھروں کی کھڑکیاں صرف گرد و غبار کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں اور ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی ہے نا، فریش ایئر نہیں پہنچ پاتی، وہاں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ روزانہ دن کا اکثر وقت کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے۔ ہر کمرے میں آمنے سامنے 2 کھڑکیاں اس طرح بنوائی جائیں کہ ایک سے تازہ ہوا داخل ہو اور دوسری سے باہر نکلتی رہے، جبکہ اس کا موقع ہو کہ ویسٹ میں کھلی ہے تو وہ ہوا لائے گی، ایسٹ میں بھی کھلی ہے تو وہ نکال دے گی جو دوسری ہوا ہے اس کو۔ صرف ایک کھڑکی کھلی رکھنا کافی نہیں ہوتا، اگر آمنے سامنے 2 کھڑکیاں نہ ہوں تو پھر کھڑکی اور دروازے کی ایک ایسی ترکیب ہو کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہو دوسری طرف سے خارج۔ انسانی جسم کی کھال میں وٹامن ڈی یہ سوئی ہوئی حالت یعنی ان ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا نام 7D ہائیڈرو کولیسٹرول ہے۔ جب سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو کھال میں سویا ہوا وٹامن ڈی بیدار ہو کر متحرک یعنی ایکٹیو ہوتا اور وٹامن D3 میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہاں سے یہ جگر میں جاتا ہے جہاں اس کو مزید کارآمد بنایا جاتا ہے، پھر یہ گردوں میں پہنچ کر مکمل طور پر سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ وٹامن D3 آنتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا، بلکہ اس عمل کو تیز تر کر دیتا ہے، اور ان کی جو مقدار ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہماری آنتوں میں پہنچ رہی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ تیزی سے اسے خون میں جذب کر لیتا ہے۔ کیلشیم اور فاسفورس ہماری ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ سورج کی وہ شعاعیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے پار ہو کر انسانی جسم تک پہنچتی ہیں یا کار کے گلاس سے جو چھن کر پار ہو کر آتی ہیں، ان میں الٹرا وائلٹ شعاعیں نہیں ہوتی، لہذا ان میں یہ خاصیت بھی نہیں ہوتی کہ سوئے ہوئے وٹامن D3 کو بیدار یعنی ایکٹیو کر کے کارآمد بنا سکیں۔ ڈائریکٹ کرنیں آنی چاہیے۔ جس طرح عموماً پودوں کی نشو و نما کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے، اسی طرح بچہ ہو یا جوان، ادھیڑ عمر کا ہو یا بوڑھا، ہر بدن انسانی کے لیے تازہ ہوا اور دھوپ مفید اور فائدہ مند ہے۔ 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں، اس کی پروگریس جلدی ہوتی ہے۔ اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو تو ان میں رکٹس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے وٹامن D3 بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو ہڈیوں میں مختلف نقائص یعنی خامیاں رہ جاتی ہیں جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ آج کل رکٹس نامی بیماری بچوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات میں سے خوراک میں وٹامن D3 کی کمی بھی شامل ہے، مگر سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے بند گھروں میں رہائش ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں صحیح طور پر انسانی جسم تک نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاً بچہ رکٹس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی ہڈیوں میں
ایک یا ایک سے زیادہ مختلف نوعیت کے نقص یعنی عیب پیدا ہو جائیں گے. بچے میں ریکٹس کی علامات: نمبر 1 بار بار نمونیا ہو جانا، نمبر 2 آئے دن دست لگ جانا، موشن ہو جانا، 3 چڑچڑاپن، نمبر 4 خون کی کمی. دھوپ حاصل کرنے کا طریقہ: طلوع آفتاب سن رائز کے فوراً بعد اور غروب آفتاب سن سیٹ کے آخری لمحات میں کم از کم 12 منٹ کے لیے موسم کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی کر کے بچے کو ایسی جگہ لٹائیے یا بٹھائیے جہاں مکمل دھوپ آتی ہو. ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے، لہذا انہی اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ کھال نے اتنی دیر رہنا چاہیے کہ کھال گرم ہو جائے. بیان کردہ اوقات بہترین ہے، اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت میں کچھ نہ کچھ دھوپ حاصل کر لینی چاہیے. اگر چھاؤں میں ہو اور دھوپ آنی شروع ہو جائے تو کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں مت بیٹھیے، بلکہ وہاں سے ہٹ جائیے، یا مکمل دھوپ میں آ جائیے یا مکمل چھاؤں میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفقت نشان ہے: تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سایہ ہٹ جائے، اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، یا تو سائے میں ہی چلا جاوے یا بالکل دھوپ میں ہو جاوے، کیونکہ سایہ ٹھنڈا ہے اور دھوپ گرم، اور بیک وقت یعنی ایک وقت میں ایک بدن پر ٹھنڈک اور گرمی لینا صحت کے لیے نقصان دہ، اس لیے ایسا نہ کرے. نیز یہ شیطانی نشست یعنی شیطانی بیٹھک ہے، شیطانی سیٹ ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، لہذا اس تشبیہ سے بچنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.